اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کرے۔ کتبہ لکھ دی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ علیکم الصیام، علیکم تمہارے اوپر، صیام روزے، کما جیسے کہ، کتبہ فرض کی گئی تھی یا لکھ دی گئی تھی، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، من سے، قبل پہلے، کم تم سے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، اور تاکہ تم بچتے رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ روزوں کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی رمضان کے روزوں کے بارے میں۔ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے رد و بدل کر کے اس کو جو ہے چینج کر دیا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تم جو ہے اس سے بچتے رہو، یہ کام نہ کرنا جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی انہوں نے جو تبدل جو کر کے اس میں اپنے کتابوں میں تبدیلی کر کے اور ان سے وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اور روزے کا جو وہ ان پر فرض ہے وہ دوسرے طریقوں سے اب رکھ رہے ہیں، تو اس اور کوئی رکھتا بھی نہیں ہے، تو تم لوگ اس سے بچتے رہو۔ انہوں نے بہت تبدل اور تغیر اس میں کر کے، تبدیلی کر کے اپنے کتابوں میں اور اپنے خواہش کے مطابق کر دیے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تاکہ تم ڈرتے رہو، یعنی تم اس جیسے کام نہ کرنا جو انہوں نے کیے تھے، جو تم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں پر فرض کیے گئے، اور انہوں نے جو کام کیے تم اس سے بچتے رہو۔ اور یعنی روزے جو ہیں ان پر بھی فرض تھے لیکن انہوں نے نہیں رکھے۔ اور یہ ہے کہ روزے، یہ تو اگلی آیت میں ہے، ابھی پڑھتے ہیں اگلی آیت۔ ایام معدودات، ایام دنوں، معدودات چند دن، چند دنوں کے ہوتے ہیں، چند دنوں کے ہیں، یعنی روزے جو ہے چند دنوں کے ہیں۔ فمن کانا منکم، پس جو کوئی تم میں سے، فمن پس من جو کوئی، کانا ہے، منکم تم میں سے، مریضن بیمار ہے یا مریض ہے، او علی سفرن یا سفر پر ہے، فعدتن پس گنتی ہے، من ایام من سے ایام دنوں کے، اخر
دوسرے، یعنی جو کوئی تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے یا سفر پر ہے، پس گنتی کے اور دنوں میں سے وہ رکھ لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ، ان لوگوں پر، یطیقون، جن کو طاقت ہے، فدیتن، فدیہ دینے کی، طعام مسکین، مسکین کو یعنی محتاجوں کو، فمن تطوع، پس جو کوئی خوشی سے، خیرن، بھلائی کرے، فہو خیر لہم، پس اسی کے لیے بھلائی ہے، اور فہو، پس وہی، خیر، بھلائی، لہو، اس کے لیے، تطوع، خوشی سے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے جو ہے وہ چند گنتی کے دنوں کے ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چند دنوں کے گنتی کے روزے ہیں جو تم لوگوں نے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے۔ اور اس میں جو کوئی اگر بیمار ہیں تو وہ بے شک وہ روزے نہ رکھیں، اور جو سفر پر ہے وہ بھی روزے اس کو لیکن معاف نہیں ہیں، روزے چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر چند دن جو ہے یعنی گنتی جو ہے وہ برابر کریں، گنتی کر لیں کہ کتنے روزے نہیں رکھے، بیماری میں بھی، سفر میں بھی، اور پھر جو ہے دوسرے دنوں میں یعنی اسی سال کے دوسرے دنوں میں کسی بھی دنوں میں وہ روزے رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے لیے آسانی فرمائی ہے، لیکن روزے چھوڑنے نہیں ہیں۔ ہاں، جو کوئی اگر طاقت رکھے فدیہ دینے کے، کفارہ دینے کے، تو وہ مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں، یعنی جو ایک روزے کا فدیہ، ایک روزے کا کفارہ جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا کسی غریب کو کھلائیں، کسی محتاج کو کھلائیں، تو وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی خوشی سے اور زیادہ دیں تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہیں، یعنی وہ روزہ بھی رکھیں اور وہ کفارہ یعنی فدیہ بھی دیں، یعنی لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں، تو یہ اس کے لیے اور بھلائی اور ہی جو ہے ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی جو لوگ تو فدیہ دے کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادھر کہ اگر روزے رکھیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، فدیہ دینے کی بجائے تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کافی آسانی بھی فرمائی ہے، یعنی بیماری کی حالت میں بھی روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور سفر کی حالت میں بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے جو رکھ سکتے تھے تو وہ سفر کے دوران رکھ بھی لیتے تھے، اور جو چھوڑتے تھے تو وہ چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی سفر میں روزہ چھوڑ دیتے تھے اور کسی میں رکھتے تھے، وہ اس وقت پر ڈیپینڈ کرتا تھا، انحصار رکھتا تھا۔ تو ایک سفر میں جا رہے تھے تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو ایک صحابہ جو ہے وہ گر پڑے اور کچھ ہو گیا ان کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو معاملے کا پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ کیوں گرا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ روزے سے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو روک دیا گیا ہے، جنگ کے معاملے میں تو بالکل روک دیا گیا ہے۔ جب مسلمانوں کی جہاد ہوتے ہیں، جنگ ہوتے ہیں، تو اس کے لڑائی کے دوران یا لڑائی کے دنوں میں روزہ بالکل جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے تاکہ لڑائی کرنے کی طاقت ہو، تو اس دوران جو ہے بالکل جو ہے روزہ نہیں رکھنا اس سفر میں۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نہیں، ہاں سفر پر جانے سے پہلے بھی آپ گھر میں ہوں اور کھانا کھا کر نکلیں اور سفر کے لیے، تو اس حالت میں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہ اب یہ ہے کہ آج کل تو سفر کافی آسان ہو گئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سفر میں خراب ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے، تو پھر نہیں رکھنا۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ ہو، یعنی صحت میں ہے، ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں، آرام دہ سفر ہے، تو پھر تو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم روزے رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو، تم علم رکھتے تو۔ روزے کا بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری عبادتیں تم لوگ کرتے ہو اپنے لیے، لیکن روزہ جو تم رکھتے ہو وہ تم لوگ میرے لیے رکھتے ہو، اتنا ثواب ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرار دیا ہے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کا صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آل اولاد کو، ہماری بہن بھائیوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے۔ اللہ اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے، ہماری ساری بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تجھ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی پریشانیاں ختم کرنے والا ہے، تکلیفیں ختم کرنے والا ہے۔ یا اللہ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ کل شیء قدیر، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ پر تو قادر ہے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔